صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. ابو الحیات الاسدی رحمۃ اللہ علیہ علی کے لشکروں کے کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا ابو الحیات میں تمہیں وہ کام نہ بھیجوں جو کام محمد رسول اللہ نے مجھے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے ایک کام میرے ذمہ لگایا تھا، میں تیرے ذمہ نہ لگاؤں. امیر المومنین فرمایا جاؤ جا کے دیکھو جو قبر بالش سے اونچی ہو لا تدعہ الا سویتا، اسے گرا کے برابر کر دو. کوئی اوپا، کوئی مزار، کوئی تمثیل، کوئی پت روئے زمین پہ باقی نہ رہے. ایک بالش جس کی حد ہے اس سے اوپر کوئی قبر باقی نہیں رہنی چاہیے، سب کو برابر. علی کا عقیدہ کیا ہے؟ علی سوار ہے سرور کونین کے کندھوں پر، نبوت کے کندھوں پر. علی کی عظمت کیا ہے ہم نے دیکھا ہی نہیں. علی کا رخ روشن ہم نے دیکھا ہی نہیں. ہم نے تو نہروں میں اور بدمستیوں میں علی کو ڈھونڈا. علی آج بیت اللہ میں، آج یہ کائنات کے کندھوں پر حضور حکم کیا ہے؟ فرمایا یہ جتنے سجے ہوئے ہیں نا سب کو گرا دو. یہ تو میرے بابا نے بنایا ہوگا، یہ دادا نے بنایا ہوگا، یہ چچا کے ہاتھ کا تراشیدہ ہوگا، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں کا ہے. نہیں، محمد کی سیرت یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کا دین یہ ہے، رب کی توحید کی ڈیمانڈ یہ ہے، علی کی توحید کی غیرت یہ ہے. ایک کو ہی چھوڑا، سب کو دیواروں سے اٹھا اٹھا کے نیچے پھینکا اور ٹکڑے بنا دیے. علی اسے کہتے ہیں. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی. بڑی حدیث سنتے ہیں اور اس حدیث سے بڑی دنیا گمراہ ہوتی. من کنت مولاہ، جس کا میں دوست ہوا، فعلی، اس کا علی بھی دوست ہوا. بات سمجھیے گا ذرا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کا میں دوست اس کا علی بھی. آپ نے سنا نا، فرمایا میں بھی ایمان لایا اس پہ، ابو بکر بھی اس پہ ایمان لایا، عمر بھی اس پہ ایمان لایا. یہ پچھلے خطبات میں آپ سن چکے ہیں. علی کی فضیلت نے کیا کہا؟ جس کا میں دوست اس کا علی بھی. اللہ کی قسم دنیا کو بتایا اور کائنات کے لوگوں میں محمد اللہ کا رسول ہوں اور ابو بکر کا دوست ہوں. سمجھے؟ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوا علی بھی اس کا دوست ہوا. اس کا معنی کیا ہے؟ محمد سید الکونین ابو بکر کے دوست، علی بھی ابو بکر کا دوست، اللہ کے نبی عمر کے دوست، علی بھی عمر کا دوست، اللہ کے نبی عثمان کے دوست، علی بھی عثمان کا دوست، اللہ کے نبی جس کے دوست علی اس کا دوست. من کنت مولاہ فعلی مولاہ. اور یہ بڑائیت کیسی ہے، یہ دوستی کیسی ہے، یہ محبت کیسی ہے. علی نماز پڑھ کے نکلے ہیں، امامت ابو بکر نے کروائی ہے، نماز اثر کی ہے، سرور کونین کی رحلت ہو چکی، خلیفۃ المسلمین ابو بکر ہیں، مصلی امامت پہ جانشین رسول ابو بکر صدیق موجود ہیں، علی ان کے پیچھے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. باہر نکلے سڑک پہ جناب حسن رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ابو بکر آگے بڑھے. دوستی کیسی؟ من کنت مولاہ، جس کا علی دوست، جس کا محمد دوست ہے اس کا علی دوست ہے. یہ کہتے نہیں دشمنی تھی، تیرا نبی کہتا نہیں دوستی تھی، میں کہتا ہوں دوستی تھی، قرآن کہتا ہے دوستی تھی. علی خود اعلان کرتے ہیں اور تم جھوٹے ہو جو ہمیں دشمن قرار دیتے ہو، ہم تو دوست ہیں. علی دوستی کا مظاہرہ تو دکھاؤ. کہتے آؤ میں دکھاتا ہوں. ابو بکر آگے بڑھے، حسن کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کندھے پہ بٹھایا اور فرمایا اللہ کی قسم حسن علی جیسا نہیں ہے، حسن تو اپنے نانا جیسا. واللہ لا شبیہ بعلی بل شبیہ بنبی، یہ نانا جیسا ہے، علی تیرے جیسا نہیں ہے، یہ نانا جیسا ہے. وعلی یذہب، علی اپنے بڑے بھائی جیسے دوست کی بات سن کے مسکرا رہے.
من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوا علی بھی اس کا دوست ہے۔ ہاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وقت پورا ہو گیا بس آخری بات عرض کرتا ہوں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جامع شہادت نوش کر گئے۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں ہم آپ کی میت پہ کھڑے ہیں، اچانک میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور اس نے کہنا شروع کر دیا، بڑا اچھا انسان تھا، بڑا پکا مومن تھا، رسول اللہ کا بڑا مددگار تھا، دین کا بڑا سرفروش اور خادم تھا، ایسا تھا ایسا تھا، بڑی خوبیاں بیان کی اور کہا کیا کہ میں جانتا ہوں تو وہیں پہ دفن ہوگا جہاں سرور کونین ہوئے، جہاں ابو بکر ہوئے، اس لیے اور تو میرا یقین ہے کہ تو قبر میں بھی ان کے ساتھ ہوگا، میرا یقین ہے کہ تو حشر میں اور جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے میں نکلا، ابو بکر نکلا، عمر نکلا، میں گیا، ابو بکر گیا، عمر گیا، میں نے مانا، ابو بکر نے مانا، عمر نے مانا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کہنے والا علی۔ ابو مریم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں بڑے خاص چہیتے دوست ہیں علی المرتضیٰ کے، علی امیر المؤمنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، اور ایک پھٹا پرانا سا بہت گھسا پھٹا سال ہوتا ایک خیز کمبل چادر اوپر اوڑھی ہوئی ہے۔ ابو مریم کہتے ہیں امیر المؤمنین آپ اللہ نے آپ کو بڑی وسعت دی ہے، غریبتیں بھی آتی ہیں، اموال بھی ہیں، سارا کچھ ہے، آپ یہ تبدیل کر لیجئے، نہیں کر سکتے مجھے حکم کیجئے، بس اتنا کہنا تھا۔ ابو بکر نے گھٹنوں میں منہ دیا، علی نے گھٹنوں میں منہ دیا اور رونا شروع کر دیا، بے اختیار روئے، سستیاں دے دے کے روئے۔ اب ابو مریم پریشان ہے، بہت نادم ہوا، امیر المومنین مجھے پتا ہوگا میری اس بات سے آپ کو تکلیف پہنچے گی تو میں یہ کسارت کرتا ہی نہ، رونے کا کوئی سبب تو نظر نہیں آتا۔ فرمایا تم نہیں جانتے اس گھسی پٹی سال ہوتا چادر کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یہ چادر وہ ہے کسانی خلیلی جو مجھے میرے دلی دوست نے پہنائی تھی، حضور آپ کے دلی دوست نے آپ کو پہنائی تھی، اس سے اتنی محبت ہے کہ پھٹی ہونے کے باوجود، کسی اور پرانی ہونے کے باوجود آپ کو اسے جدا کرنا پسند نہیں۔ فرمایا ہاں یہ چادر مجھے عمر بن خطاب نے پہنائی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔